میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے۔ یہ وہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلی تاریخ کو، 1 محرم کو، حضرت امیر المومنین سسر رسول خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کے 10 تاریخ کو عاشورے کے دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میدان کربلا میں کیا واقعہ پیش آیا، اس کا کچھ پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت میں کون کون ہیں؟ اہل بیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لیے، ان تمام کو بلا کر بٹھا کر ایک چادر اوڑھ لیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اے اللہ تو ان کو پاک فرما، ہر قسم کی ناپاکی سے، رجس سے تو ان کو پاک فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ تو اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی حضرت حسن اور حسین سے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے بچے تھے، سرخ دھاری دار کرتا جو بھی اس وقت پہنے ہوئے تھے، سرخ دھاری دار تھا، وہ حدیثوں میں ہے کہ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، گر جاتے تھے، اٹھتے اور پھر دوڑتے، پھر گرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھے تو خطبہ چھوڑ کر وہاں گئے اور جا کر ان بچوں کو اٹھائے اور سیدھا ممبر پر لا کر بازو میں بٹھا دیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ میری اولاد ہے، میں خطبہ دے رہا تھا، لیکن مجھ سے ان کے گرنے کو، اٹھنے کو، وہ مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا، میں ضبط نہیں کر سکا، اور میں خطبہ چھوڑ کر وہاں گیا اور ان کو لے کر آیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کچھ ہے اور اوپر سے چادر ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر ہٹاؤ۔ میں چادر ہٹایا تو ایک ہاتھ میں حضرت حسن تھے، ایک ہاتھ میں حضرت حسین تھے۔
پھر میں نے چادر رکھ دی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجیے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجیے جو ان دونوں سے محبت کریں، یعنی جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے، اے اللہ آپ ان سے بھی محبت کیجیے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ اہل بیت سے اور خاص طور سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بہت گہرا تعلق تھا صحابہ کا اہل بیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، اور بڑی محبت تھی ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، بنی ہاشم سے، اہل بیت سے۔ بڑے بڑے صحابہ، ایک مرتبہ کہیں سے کچھ غنیمت کا مال آیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور مال غنیمت میں کپڑے آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بانٹ دیے، حکم دیے کہ بانٹ دو، سب میں بانٹ دیے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، تو ان کے بدن کے میں جو فٹ آئے، ان کے ناپ کے کپڑے نہیں تھے تو ان کو کپڑے نہیں ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ان دونوں بچوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بچوں کیا ہوا، تمہیں کپڑا نہیں ملا؟ مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا، تقسیم ہوا، تمہیں نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوراً یمن کے گورنر کو خط بھیجے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی حضرت حسن اور حسین کے ناپ کے کپڑے سلوا کر بھیجو، فوراً ابھی بھیجو۔ ان کو وہ خط پہنچا اور انہوں نے فوراً جلدی حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے 2 جوڑے بنا کر بھیجے۔ وہ جوڑے مدینہ پہنچے، حضرت حسن اور حسین جب وہ جوڑے پہنے ہیں تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی۔ صحابہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نواسۂ رسول تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حج کے موقع پر ایک عراق والا آیا اور آ کر اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ احرام کی حالت احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو اس پر کیا دم لازم ہے، اس پر کیا فدیہ لازم ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم عراق والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس بارے میں نہیں پوچھتے، اور ایک مچھر کو مار دیے تو اس بارے میں پوچھنے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ پیارے نبی فرمائے تھے کہ یہ حسن اور حسین جنت کے 2 پھول ہیں، تم نے ان پھولوں کو شہید کر دیا، اس بارے میں تو کبھی نہیں پوچھتے، اور ایک مچھر کو مار کر پوچھتے ہو کہ مچھر کو مارنے سے کیا دم لازم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت گہرا تعلق تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نواسۂ رسول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں ان کا مقام کتنا بڑا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں دھول لگ گیا، گرد و غبار لگ گیا۔ تو جب بیٹھے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رومال نکال کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو صاف کرنے لگے۔ اپنے رومال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے دھول کو، ان کے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت حسین بہت کم عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تھی، ان کا ایک مقام تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، بے پناہ ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں ان کی محبت تھی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مقدر میں تھا، پیش آنا تھا، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ تھا، وہ آنا تھا، ہوا۔ لیکن اسباب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ، جو یہود تھے نا، یہود، یہ شروع سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہود شروع سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام یہ کیے کہ وہاں کے جو یہود تھے، وہاں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، 3 قبیلوں میں آباد تھے یہود، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ آئے، تو مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلا کر سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ کیے، ایک معاہدہ کیے کہ دیکھو ہم سب مدینے میں رہنا ہے، ہم سب یہاں پیار محبت سے مل جل کر رہیں گے، نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑو گے، ہم بھی تمہارے جو دشمن ہوں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تم بھی ہمارے جو دشمن ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اس بات پر ایگریمنٹ، معاہدہ ہوا، دستخطیں ہوئی، لیکن یہودی پیچھے سے مشرکین کا ساتھ دیتے تھے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرتے تھے، وار کرتے تھے، دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ کفار مشرکین عرب کا ہمیشہ وہ ساتھ دیتے رہے۔ ان کی غداری جب سامنے آئی اور اس طرح کی بہت ساری ان کی جو ہے بے وفائی اور معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا، اور یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آنے لگیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہودیوں کی ایک عورت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دی۔ دعوت کی اس نے، اور جب دعوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس نے جو کھانا پیش کیا اس میں جو گوشت تھا، اس گوشت میں اس نے زہر ملا کر دی تھی۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس گوشت نے خود پیارے نبی سے یہ کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نہیں کھائے، وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اسی طرح ان کی غداری دیکھو، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ سے بات کرنا ہے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ایسی جگہ بٹھانا، یہاں بٹھا کر ان سے بات چیت کرنا، اور اوپر سے ایک بڑا چٹان، ایک پتھر پھینک دینا ان کے اوپر تاکہ یہ شہید ہو جائیں اور اسلام کمزور ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے اس بری نیت کی اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے، وہاں نہیں گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود تو اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے، اپنی غداری سے اور بے ایمانی سے باز نہیں آ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر خیبر میں آباد کر دیے کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے زندگی گزارو۔ خیبر کے علاقے میں وہاں پر آباد کر دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو
پورے جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے یہودی تھے سارے یہودیوں کو پورے جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کے دلوں میں تو دشمنی تھی، ان کے دلوں میں تو نفرت تھی، اور ہمیشہ اسلام کو، مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہودیوں میں ایک تھا عبداللہ بن سبا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خاموش تھا، اس نے کوئی فتنہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، سخت مزاج کے تھے، ان کے دور میں کوئی بھی فتنہ اٹھاتا اس فتنے کو کچل دیتے، اور جو فتین ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالتے، سزا دیتے، اگر وہ توبہ کر لیتا چھوڑ دیتے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کو سزا دیتے، کڑی سی کڑی سزا دیتے حضرت عمر فاروق۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کی وجہ سے وہ عبداللہ بن سبا خاموش رہا، اس 10 سالہ دور میں کوئی فتنہ نہیں اٹھایا اس نے، اور الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ پورا لمبا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے تھے، نرم طبیعت کے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن سبا سب سے پہلے یہ مصر گیا، اور مصر جا کر مصر میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے پاس جا کر ان کا ذہن بناتا، ان کے ذہن کو خراب کرتا، اس طرح کہتا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، ہمارے نبی کے نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ہیں، چچیرے بھائی، چچا کے لڑکے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور کے نائب، حضور کے جانے کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو جو حضور کا نائب ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت علی ہیں، خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کو چھوڑ کر دوسرے صحابہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح نئے نئے لوگوں کے ذہنوں کو وہ خراب کرتا، اور نئے نئے لوگوں کو ذہنوں کو وہ بناتا۔ جب اس فتنے کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص ہے جو لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے، لوگوں میں فتنے ڈال رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مصر سے نکال دیے، مصر سے، شہر سے دربدر کرنے کا حکم دیے۔ وہاں سے مصر سے وہ نکل گیا، پھر وہاں سے وہ ملک شام گیا، وہاں جا کر لوگوں کا ذہن بناتا کہ صحابہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ حضرت علی ہیں، حضرت علی کو خلافت ملنا چاہیے، حضرت علی کو امیر المومنین ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے، مسلمان کے آپس میں جو انتشار پھیل جائے، اور اس طرح مسلمان کمزور ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر جماعتیں بنیں۔ تو اس نے اس طرح جماعت بنانا شروع کیا، اور پھر ملک شام سے وہ پھر کوفہ گیا، عراق گیا، اور پھر اس طرح ہوتے ہوتے اس نے ایک جماعت بنا لی، اس کی ایک جماعت بن گئی، اس کے ماننے والے کی ایک جماعت بن گئی، اور پھر اس جماعت کو لے کر وہ آیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ خلافت چھوڑ دو، آپ خلافت کی کرسی سے ہٹ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا خلافت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں اللہ خلافت کی چادر پہنائے گا، تم اس چادر کو مت اتارنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہوئی ہے، مجھے خلافت ملی ہے، نبی کا حکم ہے نہیں چھوڑنا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان غداروں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیا، 40 دن تک بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے، کھانا پینا سب بند کر دیا، اور پھر 40 دن کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر یہی وہ ٹولہ ہے عبداللہ بن سبا، یہی وہ جماعت ہے، انہی کی وجہ سے جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد پھر جنگ جمل پیش آیا، جنگ صفین پیش آیا۔ یہ وہ جنگ تھے جس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے، ادھر حضرت علی ہیں، ادھر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، دونوں طرف لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان آپس میں بیچ۔ اور پھر پورا یہ منصوبہ کس کا تھا؟ عبداللہ بن سبا کا، وہ یہودیوں کا، تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور یہ کمزور ہو جائیں اور ان کے درمیان انتشار اور پھوٹ پڑ جائے، کسی طرح یہ کمزور ہو جائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی 21 رمضان کے مہینے میں، 21 رمضان سن 40 ہجری، حضرت علی، وہ عبد الرحمن بن ملجم جو یہودی تھا، خارجی تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا، ان 3 دوستوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کل میں حضرت علی کو شہید کروں گا۔ ایک اور دوست سے کہا کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، اور ایک بڑے صحابی حضرت عمرو بن عاص، ان کو تم شہید کرنا۔ ان تینوں نے پلاننگ بنائی، اور صبح جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت جو ہے شہید کرنا بول کر انہوں نے طے کر لیا، اور تلوار اور نیزہ جو لے گئے تھے وہ زہر آلود تھا، اس کو جو ہے زہر میں انہوں نے ملایا تھا، اور زہر آلود تلوار اور نیزہ لے کر سب جو ہے اپنے اپنے پلان کے مطابق جا کر چھپ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور پھر جب گھر سے باہر نکلے، یہ چھپا ہوا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو زہر آلود تلوار تھی، اس تلوار سے پیچھے سے حملہ کیا اور زخمی کر کے بھاگ گیا۔ اسی زخم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ادھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ادھر بھی دشمن تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ ان کے چند ساتھی رہتے تھے، ان کے محافظ، ان کے گارڈ ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہاں جو دشمن چھپا ہوا تھا اس کا وار حضرت امیر معاویہ تک نہیں پہنچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہو گئے، اور اس دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے کسی عذر کی وجہ سے نماز میں بہت تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اس دن نماز میں وہ نہیں پہنچے تھے کسی عذر کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے وہ بھی محفوظ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنائے، خلیفہ بنائے، اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان والے بیعت ہوتے تھے، لیکن جو کوفہ والے تھے اور بصرہ والے تھے اور عراق والے اس طرف، وہاں کے بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے ان کو محبت تھی، دوسری اور کوئی نیت نہیں تھی، ان کے دل میں یہ خواہش تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے پھر جب دیکھا اس معاملے کو کہ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کو امیر المومنین دیکھنا چاہتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لیے، اور سب سے کہا کہ ان سے بیعت لے لو، یہ خلیفہ رہیں گے، یہ امیر المومنین ہوں گے۔ اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ حسن سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی
ایمان والوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کرائیں گے میرے اس بیٹے کے ذریعے، اس نواسے کے ذریعے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی نے ایمان والے کہا، اور جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرے اس نواسے کے ذریعے اللہ صلح کرائیں گے۔ وہ بات مکمل ہو گئی۔ بہرحال سن 40 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے۔ اس کے بعد 19 سال تک ان کی خلافت رہی، یعنی سن 60 ہجری 19 سال تک ان کی خلافت رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 35 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، 35,36,000 مربع میل۔ اس کے بعد جب 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت رہی تو 67 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ، پوری دنیا تک جو ہے اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ بہرحال جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ اہل رائے، ان کو جو ہے بلائے اور پھر ان سے مشورہ کیے کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، اب میں کس کو اپنا خلیفہ بناؤں۔ تو اس وقت جو صحابی تھے اور اس وقت تک حضرت امیر معاویہ کے جو بیٹے تھے یزید، وہ صوم و صلات کے پابند تھے اور شریعت کے خلاف کوئی کام ان سے ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی ان کا چہرہ جو لوگوں کے سامنے تھا وہ دیندارانہ تھا، شریعت کے خلاف کوئی کام اس وقت تک نہیں کیے تھے وہ، اور نماز روزے کے پابند تھے۔ تو اس وقت بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے خلیفہ، تاکہ پہلے جو انتشار ہوا تھا ویسا انتشار پھر اب آپ کے جانے کے بعد نہ ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو سب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ چند صحابہ نے یہ کہا تھا نیک نیت کے ساتھ، ان کی نیت بالکل صاف تھی تاکہ آپ کے جانے کے بعد امت میں انتشار نہ ہو، آپ کے جانے کے بعد امت کے اندر جھگڑا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس نیتی کے ساتھ چند صحابہ نے یہ رائے دی۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور پھر انہوں نے خطبہ دیا۔ ان کا جو خطبہ ہے وہ بھی آج کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے خطبے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بالکل صاف تھی کہ میں اپنے بیٹے کو جو خلیفہ بنا رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، چونکہ اس وقت ان سے افضل لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان سے افضل ہوتے ہوئے بھی میں اس کو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ بنا ہے تو خلیفہ کرسی میں بیٹھنے کے بعد پھر اس نے اپنی منمانی شروع کر دی۔ اس نے سارے گورنروں کو، کوفہ کے، مصر کے، مدینے کے سارے گورنروں کو یہ حکم دیا سختی کے ساتھ کہ میرے ہاتھ پر سب کی بیعت کراؤ، اگر کوئی بیعت نہیں کرتے تو پھر زبردستی تلوار کے ذریعے بیعت کراؤ۔ یہ تو صحیح نہیں تھا، اور پھر خلاف شریعت اس نے کام کرنے شروع کیے۔ تو جب یہ حکم مدینہ منورہ کو آیا تو مدینہ منورہ میں اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں وہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ تھے۔ یہ تھے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور تھے۔ تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے شروع میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کر دیا کہ یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔
لیکن بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی مصلحت کے تحت انہوں نے بھی بیعت کر لی، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کیے اور مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب وہ جو موسم تھا شعبان، 4 شعبان کو مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ شعبان وہ حج کے ایام شروع ہو گئے تھے، رمضان اور رمضان کے بعد حاجیوں کا قافلہ آنا شروع ہو گیا تھا، تو حاجیوں کے قافلے آتے رہے، پھر حج کا پورا موسم گزر گیا۔ اس وقت تک تو یزید خاموش تھا، اس نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ جب حاجیوں کے قافلے مکے سے روانہ ہونا شروع ہو گئے اور کوفہ والوں کو یہاں کے بارے میں سب معلوم ہوا، تو کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ہمارا تعلق آپ سے رہے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر المومنین دیکھنا چاہتے ہیں، اس فاسق اور گنہگار سے ہم راضی نہیں ہیں، آپ یہاں آ جائیں، کوفہ آ جائیں۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھنے شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اپنی خلافت کا اعلان کیے اور مکے میں وہ خلیفہ بن گئے۔ ادھر سے کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے خط آئے، اتنے خط، اس زمانے میں بوریے بھر بھر کر خط آتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 18,000 خطوط آئے۔ کتنے خط آئے؟ 18,000 خط آئے کوفے والوں سے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ جب اتنے خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ گئے اور پھر جو بھی صحابہ تھے ان سے رائے مشورہ کیے۔ پہلے تو صحابہ نے یہی کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، غداری کا معاملہ کیا۔ آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا، ہمیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے کہ دیکھو اتنے سارے پورے بوریے بھر کر خط بھیجے، مسلمانوں نے اتنے خط بھیجے ہیں اور وہ مسلمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جب انہوں نے طے کر لیا کہ جانا ہے تو صحابہ نے فرمایا ایک کام کریں، آپ سب سے پہلے کسی کو بھیجیں، جا کر وہ وہاں کے حالات دیکھیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں، پھر اس کے بعد آپ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے بھیجے۔ وقت ہو رہا ہے، میں بالکل جلدی آپ کو بتاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں کوفہ پہنچے، پہلے ہی دن 18,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماحول تو اچھا ہے، سارے کے سارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، تو حضرت حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ یہاں حالات سازگار ہے، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آ جائیں۔ اب وہ خط وہاں سے نکلا، اب کوفہ سے وہ خط، اس زمانے میں خط ایسا تو نہیں کہ یہاں بٹن دبائے وہاں پہنچ گیا، اس زمانے میں پہنچنے میں بھی تو وقت لگتا تھا۔ اب وہ خط وہاں سے وہاں پہنچ رہا ہے۔ اس درمیان کیا ہوا، ادھر مسلم بن عقیل کوفہ آ کر ہیں اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ یزید کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ یزید نے کوفہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ وہ نرم مزاج کے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش تھے۔ لیکن یزید کو جیسے ہی پتا چلا، اس نے عبید اللہ بول کر ایک شخص تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، اس کو انہوں نے وہاں کا گورنر بنایا اور بھیج دیا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ، تم جا کر وہاں گورنر بنو اور جو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ان کی خبر لو۔ وہ عبداللہ بن زیاد، اس کا نام عبداللہ بن زیاد جو گنہگار تھا، وہ کوفہ کو آیا اور آ کر اس نے سختی سے اعلان کر دیا کہ جو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے وہ فوراً واپس ہو جائیں۔ وہ کون؟ تو جتنے 18,000 لوگ بیعت ہوئے تھے، پہلے ہی دن پورے ہٹ گئے، سب بے وفا نکلے، پورے ہٹ گئے۔ 6,000 دوسرے دن وہ 6,000 بھی ہٹ گئے، صرف 5-6 بج گئے، باقی پورے کے پورے بے وفا نکلے۔ پھر اس نے مسلم بن عقیل کو
اس نے تلاش کرنا شروع کیا. وہ ایک گھر میں تھے. پھر بہت لمبا واقعہ. بہرحال اس نے مسلم بن عقیل کو, عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے جو ایک گھر میں پناہ لیے تھے وہاں سے حضرت حسین کو خط لکھے کہ حالات بالکل بدل گئے, آپ نہ آئیں. لیکن تب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے نکل چکے تھے, نکل کر کوفہ کی طرف آ رہے تھے. بہرحال وہ خط جب تک پہنچتا تب تک تو وہ نکل چکے تھے. اور پھر میدان کربلا جہاں پر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لوگ ان کے پاس تھے, اس وقت جو ان کی پورے قافلے میں 140 لوگ تھے, جس میں 72 اہل بیت میں سے تھے, بنو ہاشم میں سے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ان کے دوسرے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ان کے چچیرے بھائی, اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ابن عباس, اور پھر ان کی بہنیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں, بچے, بوڑھے, یہ سب ملا کر 72 تھے اہل بیت میں سے, جو پورے کے پورے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. بہرحال اس میدان کو پہنچ گئے. وہاں پر مشورہ کیے کہ کیا کرنا چاہیے. بعضوں نے کہا کہ واپس چلے جائیں, بعضوں نے کہا کہ نہیں, جب آ گئے ہیں. ان کی نیت لڑنے کی نہیں تھی, ان کی نیت لڑنے کی نہیں تھی. اگر لڑنے کی نیت ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو, مستورات کو لے کر نہیں آتے. ان کی نیت تو صرف یہ تھی کہ لوگ بلا رہے ہیں, ہمیں وہاں جانا ہے. کوفہ والے اتنے ہزار خط لکھے ہیں, ہمیں وہاں جانا ہے. اس نیت سے وہ آئے تھے, لڑنے کی ان کی نیت نہیں تھی. لیکن یہاں عبداللہ بن زیاد اور پھر جو دوسرے تھے یہ لشکر لے کر پہنچ گئے وہاں کہ ان کو کسی بھی حال میں داخل ہونے نہیں دینا جب تک یہ بیعت نہیں لیتے یزید کے ہاتھ پر. گھیر لیا, ادھر سے 1000 کا لشکر, ادھر سے پیچھے سے 4000 کا لشکر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں شہید ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, لیکن اس گنہگار کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا. میں شہید ہونا پسند کروں گا لیکن اس فاجر, فاسق اور گنہگار کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں ہوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی. نمبر 1, مجھے جانے دو, میں چلا جاؤں گا, جہاں سے میں آیا مدینے سے میں مدینہ چلا جاؤں گا. نمبر 2, یا مجھے چھوڑو تاکہ میں سرحد پہ جاؤں, باؤنڈری پہ جاؤں اور جا کر وہاں دشمنوں سے لڑوں, غازیوں میں جا کے شامل ہو جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر تیسری بات یہ رکھی کہ یا مجھے یزید سے ملنے دو, میں خود جا کر یزید سے ملوں گا اور میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا, مجھے تم سے لڑنا نہیں ہے. لیکن وہ تو تھے ہی بدبخت, بدبختی ان کے مقدر میں تھی. انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ پانی بند کر دیا, جہاں سے پانی لے کر آتے تھے وہ پانی, وہاں سے پانی لے کر آتے مٹکے وغیرہ میں تو دور سے تیر مارتے اور مٹکا پھوڑ دیتے. اس طرح پانی پہنچنا وہاں بند ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی, تو وہ بہت کوشش کرتے اور پھر مٹکا پھوٹ جاتا, پھر بھی کسی طرح وہ تھوڑا بہت پانی. اور 7 محرم الحرام کو انہوں نے تیر چلانا شروع کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, سگے بھائی تھے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. یہ 72 لوگ جو ہے وہ نکلے اور مقابلہ کیا. اللہ نے ایمانی طاقت ایسی عطا فرمائی تھی کہ 3 دن سے پانی بند ہے, کھانا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 7 محرم کو یہ تیر اندازی شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی اور لڑتے رہے, سب شہید ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے, علی اصغر شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے اور ابن عباس شہید ہوئے. پورے قافلے میں جتنے تھے سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو گئے. گھر کی عورتیں, ان کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہنوں کو پریشان دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں سے کہنے لگے کہ بہنیں تم پریشان مت ہونا, اگر میں آج شہید ہو جاؤں, اللہ کی قسم تم رونا نہیں,
تم سینہ کو بھی نہیں کرنا، تم ماتم نہیں کرنا، تم خوشی منانا کہ میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ ہرگز بھی تم سینہ کو بھی نہیں کرنا، ہرگز بھی تم ماتم نہیں کرنا، غم نہیں منانا۔ کیوں؟ یہی میرے نانا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اپنی بہنوں کو سمجھائے، پریشان مت ہو۔ پھر وہ جنگ چلتی رہی، پھر وہ دن آیا 10 محرم الحرام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچیں ان کا کیا جگرا تھا، کیسے اللہ نے ان کو طاقت اور ہمت عطا کی تھی۔ اپنے سامنے اپنے بچوں کے لاش، اپنے چچیرے بھائیوں کے لاش، اپنے بہنوں کی لاش، اپنے بھائی کے بچوں کی لاش، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور دشمن کا مقابلہ، اور صبح سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب سے بڑا سبق پورے امتیوں کو میدان کربلا سے جو ملتا ہے وہ یہ کہ پانی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی جنگ کے حالت میں دشمنوں کے تلواروں کے سائے میں رہ کر بھی حضرت حسین اور پورے اہل بیت، پورے جتنے مسلمان تھے، مرتے دم تک انہوں نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھا، نماز کوئی نہیں چھوڑی۔ تیمم کے ساتھ بھی انہوں نے نماز ادا کی، کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ آج پنجے بٹھا کر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، انگار جلا کر اس میں کود کر نمازیوں کو تکلیف دے کر، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، نمازیوں کو تکلیف دے کے، علم بلند کر کے یہ سمجھ رہے کہ ہم حسینی ہیں۔ غور کرو، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ وہ یزیدی تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ حسینی جتنے بھی تھے وہ نماز کے پابند تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ ان کا کٹ گیا، ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ نماز کا وقت ہوا، جنگ کی حالت میں، زخمی حالت میں جب وہ نماز پڑھنے لگے، سجدے میں گئے ہیں، تو یہ جو عبداللہ بن زیاد تھا اور پھر دوسرے جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو مارنا مشکل ہے، اب اچھا موقع ہے، ابھی وار کرو۔ اور پھر سجدے کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے تن کو، ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا سجدے کی حالت میں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بہت لمبا واقعہ، بہت زیادہ وقت بھی میں آپ کا لے لیا۔ اسلام جو پھیلا ہے بڑی قربانیوں کے بعد پھیلا ہے۔ اسلام آج میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ واقعہ میدان کربلا کا ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ غزہ کے جو حالات ہیں سیم میدان کربلا سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے بھی پانی کو بند کر دیا گیا، ان کے بھی کھانے کو بند کر دیا گیا، ان کے بھی گھروں کو توڑ دیا گیا۔ وہاں میدان کربلا میں بھی عورتیں جو ٹینٹوں میں تھے، ان ٹینٹوں کو آگ لگا دی گئی تھی، وہ جھلس گئے تھے، باہر نکل گئے تھے۔ حضرت حسین نے تسلی دی تھی کہ میری بیٹیاں، میری بیویاں، اب اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ آج ان کے ٹینٹوں پہ بھی آگ لگائے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں ہر طرف سے۔ وہاں حضرت حسین اور اہل بیت جتنے ایمان والے تھے، اتنا ظلم سہنے کے باوجود شہید ہو گئے، مگر ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، ایمان کا اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے۔ یہاں بھی آج غزہ میں آپ دیکھیں، سب کچھ، اب ان کا گھر تباہ ہو گیا، ان کے اپنے شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب بھی ان کی زبان پر حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اب بھی ان کی زبان پر یہی جاری ہے۔ بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی نصیب کری ہے، اسی طرح غزہ پٹی کے ان مظلوموں کو بھی ایک دن کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سیرت سے ہمیں صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اللہ کی قسم حضرت حسن اور حسین کے کبھی بھی برا چاہنے والے نہیں۔ یہ شیعہ حضرات ہیں جو حضرت حسن اور حسین کی محبت میں صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بھی محبت، حضرت حسن حسین سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔